قافلہ چل رہا تھا کربلا کے لیے، بس ایک مسیحی بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اس سال وہاں پر کوئی کاروباری ایسی اونچ نیچ ہوئی جس کی وجہ سے اس کا سارا سرمایہ ڈوب گیا، قرضوں کی اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اب شہر کے لوگ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، تو ہمارے استاد بتا رہے تھے، جاننے والے تھے، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، کہنے لگے کہ اب اس کا اس شہر میں رکنا محال ہو گیا تھا۔ ایسی صورتحال میں وہ شہر سے نکلا کہ میں کسی اور شہر چلا جاتا ہوں، وہاں پر جا کے کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ شہر سے جیسے ہی باہر آیا تو دیکھا قافلہ تیار ہے کوچ کے لیے اور ان کی منزل کربلا ہے۔ خود یہ مسیحی تھا تو قافلے کے سالار کے پاس گیا، کہا کہ سنا ہے آپ جا رہے ہیں بصرہ سے کربلا کی طرف؟ کہا کہ میں اکیلا ہوں، مجھے بھی لے کے چلے۔ کہا کہ آپ کی تعریف، آپ کا تعارف، آپ کا تعارف کرو گے؟ کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جا رہے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں۔ کہا کہ مجھے بھی لے کے چلے، میں آپ کے قافلے میں شریک ہوں گا، آپ کے زائرین کی خدمت کروں گا، کیونکہ اس شہر میں میرا رہنا محال ہو گیا۔ کہا ٹھیک، ساتھ چلے۔ رستے میں انہیں زائرین کی خدمت کرتے رہے، ان کا جو بھی کام تھا وہ اپنی بساط کے مطابق انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ کربلا پہنچا۔ جو لوگ 1990 سے پہلے کربلا گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ باب القبلہ کے سامنے گراؤنڈ سا ہوتا تھا اور ویرانہ تھا اس کو، تو کہتے ہیں قافلہ جا کے باب القبلہ میں باہر اس صحن میں وہاں پر اس نے پڑا ہوا۔ اب اتنے لمبے سفر کے بعد ظاہر ہے تھکا ہوا ہے اور تھکن سے چور ہے، ایسی کیفیت میں خواہش تھی کہ ہر ایک اندر جائے اور بارگاہ حسینی میں سلام پیش کرے۔ اب سب جانا چاہ رہے تھے، یہاں پر سامان کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اسی نصرانی سے جو مسیحی ہے اس سے ہم کہتے ہیں یہی رک جائے۔ آئے، کہا کہ بھائی تم نے تو جا کے کچھ کرنا نہیں ہے، اس لیے تم یہیں پر رک جاؤ، سامان کی حفاظت کرو، ہم زیارت کر کے واپس آتے ہیں، پھر کہیں پر جا کے باقاعدہ پڑاؤ ڈال کر اور پھر کھانے پینے اور باقی چیزوں کا انتظام کر لیں گے۔ رک گئے، رکا، لیکن یہ بھی تھکا ہوا تھا، باقی سارے لوگ گھر میں چلے گئے، یہ سامان کے ساتھ رکا، رک کر کچھ دیر بیٹھا ہوا تھا، اونگ آ گئی، سو۔ ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ اس نے اس نیند کے عالم میں دیکھا کہ ایک غنغنہ سا برپا ہوا اور آواز آئی، مولا حسین تشریف لا رہے ہیں۔ کہتا ہے اب میرے لیے بھی چونکہ یہ بڑی انہونی سی چیز تھی، اس لیے میں بھی اب الرٹ ہو گیا، تو میں نے دیکھا حرم سے امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار دونوں باہر تشریف لائے۔ باہر آ کر امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس ہمارے زائرین کی لسٹ لے کر آؤ۔ لسٹ آئی، آپ نے سارے لسٹ میں موجود نام گنوا دیے اور امام حسین علیہ السلام سنتے رہے۔ جب مکمل ہوئی لسٹ، فرمایا کیا تم نے سب کو گن لیا؟ کہا دوبارہ دیکھو، دوبارہ دیکھا، کہا کہ مولا سب کو میں نے گن لیا۔ کہا نہیں کوئی رہ گیا ہے، کہا نہیں کوئی نہیں، کہا سب کو نے گن لیا۔ جب 3 دفعہ یہ بات ہوئی تو مولا حسین علیہ السلام نے سر اٹھایا اور کہا کہ یہ جو سامان کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ کربلا آیا ہے اور ہمارا مہمان ہے، اس کو تم نے لسٹ میں کیوں نہیں لکھا؟ اب یہ مسیحی خود سن رہا ہے۔ جب مولا حسین نے کہا کہ اس کا بھی نام لکھو تاکہ نجات پانے والوں میں یہ بھی شامل ہو جائے، تو کہتا ہے کہ اس کیفیت میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ نے مجھے بصرہ سے اٹھا کر حسین ابن علی کے در پر ڈالا ہی اسی لیے ہے کہ میں نجات پا سکوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے در پر کوئی بھی آئے، شرط یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی
نورانیت موجود ہو، چنگاری موجود، اگر چنگاری موجود ہو تو انسان نجات کی اس بارڈر اور ساحل تک پہنچ جاتا ہے. اگر چنگاری موجود نہ ہو تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جب آپ مقناطیس کو لوہے سے جوڑتے ہیں تو لوہے کو مقناطیس پکڑتا ہے. کیوں پکڑتا ہے؟ لوہے میں اس مقناطیس سے جڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے. لیکن اگر اسی لوہے کی جگہ آپ کوئی اور دھات رکھ دیں وہ جڑے گی نہیں، وہ چپکے گی نہیں. لکڑی رکھ دیں نہیں چپکے گی، پلاسٹک رکھ دیں نہیں چپکے گی، پتھر رکھ دیں نہیں چپکے گی، لوہا ہی چپکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لوہے اور اس مقناطیس کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہیں.